السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جنگ حصن ابی القدس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب کے راستے سے حمص جانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ آپ راستے میں ہی تھے کہ ایک کماندار بہت سارے تحائف لے کر جوسیہ سے آیا اور اس نے 4000 درہم اور 50 تھان دیباج کے کپڑے پر 1 سال کامل کے لیے صلح کر کے جوسیہ کے لیے امان حاصل کی، اور کہا کہ ہم صلح کی مدت کے درمیان کسی بات میں تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ صلح کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے اپنا سفر دوبارہ جاری کیا۔ راہ میں دیکھا کہ دور سے ایک اونٹنی سوار بہت تیز رفتاری سے چلا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ سوار قریب آیا۔ وہ حضرت اسامہ بن زید تائی تھے، جو مدینہ منورہ سے حضرت عمر فاروق اعظم کا خط لے کر آئے تھے۔ اس خط میں حضرت امیر المؤمنین نے جبلہ بن اہم غسانی کے متعلق لکھا تھا کہ وہ مرتد ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں سے بھاگا ہے اور اسلام کے خلاف رومیوں کی مدد کرنے ملک شام سے آیا ہوا ہے، لہٰذا تم ہوشیار رہنا اور بہت احتیاط سے کام لینا۔ یہ خط پڑھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بمقام حمص روانہ ہوئے۔ حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ جس دن حمص پہنچے، اسی دن حمص کے حاکم کا انتقال ہو گیا۔ اہل حمص کی جانب سے کماندار نے آ کر 12000 دینار اور 200 تھان ریشمی کپڑوں پر 1 سال کے لیے صلح کی۔ صلح کی مدت ذی-القعدہ 14 ہجری سے شوال 15 ہجری قرار پائی۔ حضرت ابو عبیدہ حمص میں ٹھہر گئے اور حضرت خالد بن ولید کو 4000 سواروں کے ساتھ حلب کے اطراف کے علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ فرما دیا۔ سب سے پہلے حضرت خالد شیرز نام کے مقام پر پہنچے اور وہاں نہر مقلوب پر 2 دن قیام کیا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے حضرت مصعب بن حارث کو 500 سواروں کے ساتھ بلاد عواصم کی طرف بھیجا۔ حضرت مصعب بہت ہی کم عرصے میں بلاد عواصم کے علاقوں کو تاخت و تاراج کر کے بہت ساری غنیمتوں اور قیدیوں کے ساتھ واپس آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید وہ قیدی اور غنیمتیں لے کر حضرت ابو عبیدہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان قیدیوں سے فی کس 4 دینار کا فدیہ لے کر آزاد کر دیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں کے لیے 4 دینار کا فدیہ مقرر کیا تھا۔ جب وہ قیدی سپاہی آزاد ہو کر اپنے اہل و عیال کے پاس آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے عدل و انصاف، رحم دلی، ایفائے عہد، نیکی اور حسن اخلاق کا ذکر کیا۔ چنانچہ اطراف کے بہت سے قصبات اور قلعوں کے لوگوں نے ادائے جزیہ کی شرط پر صلح کر کے امان حاصل کی۔ پھر قنسرین اور شیرز کے لوگوں نے بھی ادائے جزیہ کی شرط پر صلح کر کے امان حاصل کی، لیکن قنسرین کے حاکم نے جو صلح کی وہ دھوکہ تھا۔ اس صلح کے پس پردہ حاکم قنسرین نے ایک سازش کی تھی۔ ناظرین، وجہ یہ تھی کہ اہل قنسرین جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کر کے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ہم بھی دیگر مقامات کی طرح صلح کر کے اسلامی لشکر سے امان حاصل کر لیں، لیکن اہل قنسرین نے یہ معاملہ قنسرین کے حاکم لوقا سے پوشیدہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حاکم لوقا نہایت مغرور، متکبر، سرکش اور جنگجو تھا۔ ہرقل بادشاہ کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات تھے، لہٰذا لوگوں نے صلح کا معاملہ حاکم لوقا سے مخفی رکھا، مگر پھر بھی حاکم لوقا کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ حاکم لوقا مسلمانوں سے کسی بھی قیمت پر صلح نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ آخری دم تک مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر حاکم لوقا نے حلب کے حاکم یوقنا سے اتفاق کیا اور ہرقل بادشاہ کے پاس گئے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ یہ وقت الگ ہو کر لڑنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت مل کر لڑنے کا ہے، تو اس لیے تم دونوں جاؤ اور جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرو۔ ناظرین، حاکم لوقا نے شہر کے سردار اور رئیس لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ اے شہر کے معزز حضرات، تم لوگوں نے عربوں کے متعلق کیا طے کیا ہے؟ اہل شہر نے کہا، اے سردار، مسلمانوں کے اخلاق بہت ہی عمدہ ہیں، وہ اپنی زبان کے پکے ہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، صلح کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ جن جن شہروں نے ان کے ساتھ صلح کی ہے، ان کے ساتھ اپنی ذمہ داری کامل طور پر نبھائی ہے اور عہد و پیمان پورا کرنے میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں کی، بلکہ احسان کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عربوں سے صلح کر کے امان حاصل کر لیں اور ان کی ذمہ داری میں داخل ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے مال و اسباب اور گھر والوں سمیت بے خوف ہو جائیں۔ حاکم لوقا نے دیکھا کہ تمام لوگ صلح کی طرف آمادہ ہیں اور میں اگر ان کی مخالفت کروں گا تو یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر قلعہ عربوں کے حوالے کر لیں۔ لہٰذا اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ تمہارا مشورہ بہت نیک ہے، قسم ہے حق مسیح کی میں بھی تمہاری رائے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم ان سے صرف 1 سال کی مدت کے لیے ہی صلح کریں گے۔ اس مدت کے درمیان ہم دیکھیں گے کہ حلب والوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے
اور ہرکل بادشاہ اس 1 سال کی مدت کے دوران اربوں کے استحصال کے لیے کون سا قدم اٹھاتے ہیں، اور اس 1 سال کے اندر ہم قلعے میں غلہ، اشیاء صرف، ہتھیار وغیرہ جمع کر لیں گے۔ تمام حاضرین نے حاکم لوکا کی رائے کو پسند کیا اور فریب پر مشتمل تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پھر حاکم لوکا نے اسخر نامی ایک کماندار کو بلایا اور کہا کہ میرے سفیر کی حیثیت سے اسلامی لشکر کے سردار کے پاس جاؤ اور 1 سال کے لیے ان سے صلح کا معاہدہ طے کر لو تاکہ ہم سامان جنگ جمع کر لیں، پھر ان پر حملہ کر کے ان کو برباد کر دیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے ساتھ حمص میں مقیم تھے۔ اسخر نے عمدہ لباس پہنا اور اپنے ساتھ 10 غلاموں کو لے کر حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اسلامی لشکر کے کیمپ میں پہنچا تو اس وقت عصر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اسخر تعجب بھری نظروں سے اسلام کے اہم رکن نماز کا منظر دیکھتا رہا۔ جب نماز پوری ہوئی تو مجاہدوں نے دیکھا کہ ایک رومی کماندار بہترین لباس پہنے ہوئے اپنے خادموں کے ساتھ اسلامی لشکر کے کیمپ کے باہر کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ اس کے پاس آئے اور پوچھا تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کنسرین کے حاکم لوکا کا ایلچی ہوں اور تمہارے سردار کے نام خط لایا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ اسے لے کر حضرت ابو عبیدہ کے خیمے میں آئے۔ رومی ایلچی اسخر نے خیمے میں داخل ہو کر اسلامی لشکر کے سردار کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اسے سجدے سے باز رکھا اور فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ پھر حضرت خالد نے پوچھا کہ یہ شخص تو کون ہے اور کس کا بھیجا ہوا ہے؟ حضرت خالد کا باروب لہجہ دیکھ کر رومی ایلچی کا دل رعب سے بھر گیا اور اس نے حضرت خالد سے پوچھا اے برادر عربی، کیا آپ ہی اسلامی لشکر کے سردار ہیں؟ حضرت خالد نے فرمایا میں تو ایک ادنا سپاہی ہوں، ہمارے معزز سردار یہ حضرت ابو عبیدہ ہیں۔ پھر اسخر نے حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں حاکم لوکا کا خط پیش کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے تمام حاضرین کو سنانے کے لیے بلند آواز سے خط پڑھا۔ خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ ہمارا شہر کنسرین ہمارے دشمنوں کو ہم سے باز رکھنے والے مضبوط قلعے والا شہر ہے۔ ہمارے شہر میں جنگجو سپاہیوں کا بڑا لشکر موجود ہے۔ ہمارے شہر میں غلہ، رست، اشیاء صرف کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اگر تم 40 سال تک ہمارا محاصرہ کرو تب بھی ہم کو کسی چیز کی قلت محسوس نہیں ہوگی۔ تم کبھی بھی ہمارا قلعہ فتح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ ہمارا قلعہ فتح کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ تمہارے مقابلے کے لیے ہرقل بادشاہ نے حد خلیج سے رومۃ الکبریٰ تک کے رومی باشندوں سے مدد طلب کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس مقابلے میں تمہارا انجام کیا ہوتا ہے اور ملک شام کے شہر کس کے قبضے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں خون ریزی پسند نہیں ہے، لہٰذا ہم تم سے 1 سال کی مدت کے لیے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ حاکم لوکا کا خط پڑھ رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید بہت ہی سنجیدہ ہو کر غور سے سن رہے تھے اور سر سے انکار کا اشارہ کر رہے تھے۔ جب خط پڑھا جا چکا تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا اے سردار، قسم ہے اس حق کی جس نے ہماری مدد کر کے تائید فرمائی ہے اور ہم کو امت محمد بنایا ہے، اس خط سے مکر و فریب کی بو آتی ہے۔ خط کا مضمون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کنسرین کا حاکم وقت کو ٹالنا چاہتا ہے اور ہمیں دھوکہ دے کر جنگی تیاری کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی صلح کی درخواست ٹھکرا دیں، ہمیں حکم دیں کہ ہم کنسرین پر حملہ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اے ابو سلیمان، آپ توقف کریں، جب وہ صلح پر آمادہ ہوئے ہیں تو ہمیں بھی صلح کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، کیونکہ صلح جنگ سے بہتر ہے۔ اور 1 سال کی مدت کے لیے صلح ہوئی۔ صلح کی مدت ذی الحجہ 14 ہجری تک قرار پائی۔ 4000 دینار شاہی، 100 اوقیہ چاندی، 1000 حلب کے کپڑے اور 1000 وسق غلے پر یہ صلح ہوئی۔ ناظرین، جنگ کنسرین کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔